وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر اسی طرح ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ شہادت کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی سنگینی ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس کے پاس جو شہادتیں ہیں جن کو وہ چھپا رہا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا وہ ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اصل بات تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی جو آیا ہے، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابیں بتلا رہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کی بشارتیں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ پہلے وہ یہ تھے کہ یستفتحون، پہلے تو وہ کھلے عام فتوے دیتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے کہ پیغمبر آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے تمہارے ساتھ، اور جب اللہ کا پیغمبر آ گیا، جب حقیقت میں ان کے سامنے آ گیا، تو پھر انہوں نے اس پہ پردہ ڈال لیا، وہ آیتیں چھپا لیں، وہ باتیں چھپا لیں، وہ فرمان چھپا لیا۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس طرف آ جائیں، پیروی کر لیں، اتباع کر لیں جو رسول کریم نبی امی ان کے پاس آ چکے ہیں، اور وہ ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، ان کے پاس، تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں، ہماری کتابیں نہیں، تمہاری کتابوں میں موجود لکھا ہوا ہے، یہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں تمہارے نبی، تمہارے رسول بشارتیں دے کے گئے، کہہ کے گئے کہ ہمارے بعد رسول آئے گا۔ وہ رسول آ چکے ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے، اور پھر اس کے بعد شہادت اور گواہی کا چھپانا بھی ایک امر ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ وَلَا تَكْتَمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپا لیتا ہے، میں نے عرض کیا ایک تو وہ خصوصی طور پر وہ بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری ہماری معاشرتی اور سماجی بات ہے۔ ایک بندے کے اگر گواہی کا کوئی وقت آتا ہے، شہادت کا وقت آتا ہے، تو وہ اس کو چھپا لیتا ہے، وہ گواہی دیتا ہی نہیں ہے۔ آج ہماری عدل کی، انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کسی مقدمے کی پیروی کرنا اور کسی مقدمے میں گواہ بن جانا کس قدر مشکل ترین کام ہے، لیکن اصول تو اصول ہے، اس کو تو سامنے رکھنا چاہیے نا، اپنے ایمان کو بھی کبھی جھنجھوڑنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے اس کو چھپاؤ نہیں، دینا ہے۔ اور ایک تو وہ مقدمات کی گواہی ہے، ایک گواہی جو 4 سال بعد ہم دیتے ہیں، جس کا ابھی ماحول بننے جا رہا ہے۔ جب ہمارے پاس امیدوار آتا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو ملک صاحب ہیں یہ بڑے ایماندار ہیں، یہ بڑے دیانتدار ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کو اسمبلی میں جانا چاہیے۔ وہ ملک صاحب
غریبوں کے پلاٹ کھا گئے، بیواؤں کے مکان پہ قبضہ کر لیا اس نے ناجائز قتل کیے، اس کی گردن پہ اتنا خون ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ امانت دار ہے، اور پھر کل کلان میں کہتا ہوں یہ تو بہت برا ہے۔ برا وہ نہیں، برا میں ہوں جس نے اس کی غلط گواہی دی ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے گا وہ کل کلان اپنی قیمت وصول کر لے گا، پہلے 3 کروڑ تھی اب کہتے ہیں کہ 18 کروڑ ہو گئی ہے، اس میں بھی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، پارلیمانی گھوڑے بھی بڑے مہنگے ہو گئے، نام کیا رکھا؟ گھوڑے، ہارسز۔ ہم نے بندہ بھیجا تھا، وہ جو دارالحکومت میں پہنچا تو وہ گھوڑا بن گیا۔ یہ بھی کیسا کرشمہ ہے، سیاست نے بندے کی جو نہیں تبدیل کر دی۔ ہم نے مور لگا کر گواہی دے کے شہادت دے کے بندہ وہاں بھیجا تھا کہ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ بڑے شریف آدمی ہیں، دیانتدار امانتدار، اس کی دیانت بھی گئی، شرافت بھی گئی، اس کی جنس ہی تبدیل ہوگی، وہاں جا کے وہ گھوڑا بن گیا۔ یہ گھوڑا کسی پارٹی کے لیڈر نے نہیں بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا، یہ تو نے میں نے بنایا ہے، گواہی دے کر، غلط گواہی دے کر۔ گواہی صحیح دینی ہے، صحیح گواہی دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألہا، کیا میں تمہیں بہترین شاہد کی گواہی دینے والے کی خبر نہ دے دوں؟ وہ ہے جو بذات خود گواہی دیتا ہے، پوچھے بغیر ہی دے دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس کی خبر نہ دے دوں جو بدترین آدمی ہے، بدترین گواہ ہے، پوچھا جاتا ہے، گواہی دی جاتی ہے، پھر بھی نہیں دیتا، پھر بھی غلط رائے دیتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت رسول، فرمان پیغمبر کیا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہ ہم نے قرآن کو یاد رکھا، نہ فرمان مصطفیٰ کو یاد رکھا۔ ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، پھر روتے بھی رہتے ہیں۔ پھر کہے گا نا کہ وہ پنجابی کہتے ہیں اپنے رکھنے والا نو رو، پھر تسی جب تم نے کام ہی رونے والے کیے تو پھر روتے رہو۔ یہ گھوڑے تم نے تیار کیے ہیں، یہ پارلیمانی ہارسز تم نے تیار کیے ہیں، یہ خود بخود نہیں بن گئے۔ دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ گواہی دیں کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، مومن بنا دے، قرآن کریم سے استفادہ کرنے والا بنا دے، صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے والے، عمل کرنے والے بنا دے۔